بہت واضح بڑی پیاری آپ نے تلاوت کی اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت نعت پیش کی۔ یہ الجواد ٹرسٹ کیا ہے اور اس کے کام کیا ہے؟ تو میں اپنے بھائی پروفیسر جمیل احمد کیانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کا تھوڑا سا تعارف کرائیں۔ جمیل کیانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف رکھے معزز مہمان محترم قاضی شوکت صاحب، میرے انتہائی کرم فرما میرے مینٹور پروفیسر ساجد بخاری صاحب اور ملک طالب صاحب جو الجواد ٹرسٹ کے روح رواں ہیں، ان سب کو اس پنڈال میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ذمے الجواد کی ہسٹری بیان کرنا ہے، اور میں اگر اس کے بالکل ابتدائی دنوں سے اس کا آغاز کروں تو آج سے کوئی 8 سال پہلے ملک طالب صاحب اور ان کی فیملی کے چند دوست، ان کے کزن، انہوں نے اپنے وطن میں پے بیک کرنے کا ایک منصوبہ بنایا کہ جس مٹی سے ان کا خمیر تھا، جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا، جس ادارے سے تعلیم حاصل کی، اس بستی اور اس زمین کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ گزشتہ 35 سالوں سے یہ دیار غیر میں برطانیہ میں مقیم ہیں، لیکن ان کے دل میں وطن کی محبت آج بھی موج زن ہے، جس کا مظاہرہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر سال پاکستان تشریف لاتے ہیں اور کئی ان غریب اور نادار بچیوں کا سہارا بنتے ہیں اور ان کے لیے اس نئے سفر میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آغاز میں انفرادی طور پر کچھ فیملیز کے لیے شادی کے اس ایونٹ کے بندوبست کرنے کا پروگرام بنایا، اور فردن جہاں کہیں یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ضرورت ہے وہاں جا کر یہ سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن پھر ایسا سلسلہ زیادہ دیر تک اس لیے نہیں چل سکا کہ پاکستانی حالات کے مطابق اگر کسی فیملی کو نقد رقم دے دی جائے تو وہ شادی پوسٹ پون ہو گئی، کسی نے بھینس خرید لی اور پھر بھینس بیمار ہو گئی، اور ان کی حالت زار اور جس مشکل میں وہ تھے اور شادی کا وہ جو ایک مرحلہ گزرنا تھا وہ تاخیر کا شکار ہوتا گیا۔ لہٰذا انہوں نے یہ اپنے ذمے لے لیا، یہ تمام بندوبست جو بچیوں کی شادی کا ہے، ان کے اس سفر کے لیے جو زیادہ راہ ان کو درکار ہوتی ہے، سوئی سے لے کر گھر کے کچن کی ہر وہ ضرورت انہوں نے خود پورا کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ آج 5 برس گزر چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر سال 10 ان مستحق لوگوں کو یہ مدد فراہم کرتے ہیں اور ان کی شادی کا یہ سلسلہ مکمل کراتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج میرے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ تمام جوڑے جو شادی کے اس بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، اور دوسری خوشی کہ ہم 5 سال مکمل کرتے ہوئے گولڈن جوبلی، ان شادیوں کے اس ایونٹ کی گولڈن جوبلی بھی ہے الحمدللہ۔ میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا، لوگوں کو اللہ نے دولت دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی خوشیاں تو ہر کوئی منا سکتا ہے، لیکن خوشیاں بانٹنا اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے، اور الحمدللہ ملک طالب صاحب کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے، اور وہ اپنی اس پوری ٹیم کے ساتھ ہر سال ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایونٹ شادیوں کا جو یہاں پہ ہم آرگنائز کرتے ہیں، تو اس سب کا سہرا ملک طالب صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو پاکستان میں بھی کام کرتے ہیں۔ یہ سال بھر سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کی سکروٹنی ایک بڑا مرحلہ ہوا کرتا ہے کہ کس بندے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہماری مختص ٹیم ہے جس میں ملک
طالب صاحب کے چھوٹے بھائی ملک ساجد، شیخ منشا، باؤ اشواق صاحب اور دیگر بھی افراد اس میں شامل ہیں جن کا میں نام نہیں لے پا رہا کیونکہ چہرے میرے سامنے نہیں آ رہے، تو میں نام نہیں لے سک رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ ایک پورا ٹیم ورک ہے جو سال بھر اس ایفرٹ میں رہتا ہے، اور جو کوئی بھی ان کے پاس اپنی یہ حاجت لے کر آتا ہے کہ ہمیں اس حصے میں شامل کر لیا جائے یا اس ایونٹ میں شامل کر لیا جائے، تو اس کی باقاعدہ ایک اسکروٹنی ہے کہ بچی جو ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں وہ یتیم ہو، نادار ہو، اور اس فیملی کا باقاعدہ پھر ایک پروٹوکول کے تحت ان سے ساری معلومات دی جاتی ہیں اور پھر اس ایجنڈے میں شامل کر لیا جاتا ہے پوری چھان پھٹک کے بعد۔ تو الحمدللہ 5 سال سے ہم کئی تجربات سے گزرے، سامان خریدنا، ایک ایک چیز کو اور اس کی پائیداری کا خیال رکھنا، یہ ایک بڑا مرحلہ ہوا کرتا ہے، اور اس کے لیے میں خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں ملک ساجد صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جو یہ سارے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ وہ سوچ جو ملک صاحب لے کر نکلے اور پھر آہستہ آہستہ کارواں بنتا گیا اور لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے۔ یہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس اور بہت سارے علاقوں میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کو دولت دی ہوئی ہے، اور وہ اکثر اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کہاں اپنے پیسوں کو، جو کوئی دوسرا کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اپنا حصہ اس میں ڈال دیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ایک نیا پروٹوکول بنائیں، ایک نئی تنظیم کا آغاز کریں، ایک نیا سلسلہ شروع کریں۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے، تو آپ کوئی ایک حصہ لے کر، کوئی ایک محرومی لے کر اس پہ اپنا کام شروع کریں، اور ہر علاقے میں اس طرح کے بہت بڑے بڑے ایونٹ ہو سکتے ہیں۔ اور الجواد ٹرسٹ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ گزشتہ 5 سالوں سے یہ کام تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہر سال جب یہ تشریف لاتے ہیں تو پانی کا، چونکہ پاکستان میں اور بالخصوص سہاوا جیسی بستی میں پانی کا ہمیشہ سے جو ہے وہ بحران رہا ہے، اور چہ جائے کہ صاف پانی، تو انہوں نے اس سلسلے میں بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ ہر سال وہ ایک نیا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں جہاں پانی کے لیے پورا ایک فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں، جس کی کم و بیش کاسٹ جو ہے وہ پورے فلٹر کی، جو آپ نیسلے کا پانی پیتے ہیں بالکل اسی طرح کا پانی آپ کو ٹیپ سے ٹوٹی کھولیں گے اور نیچے اپنی بالٹی رکھیں اور پانی بھر کر گھر لے جائیں۔ تو اس طرح کا سلسلہ بھی یہ جاری ہے الحمدللہ۔ تو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس سال بھی یہ ایک اور بڑے فلٹر پلانٹ کے افتتاح انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ سلسلہ ان کی اس کاوش کا جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کو، ان کی صلاحیتوں کو مزید تقویت دے اور اس میں نکھار آتا جائے۔ یہاں میں اس بات کو بھی بالکل نہیں بھولنا چاہوں گا کہ یہ اس بستی کا، اس علاقے کا، اس شہر کا بچہ، اس شہر کا نوجوان جو دیار غیر میں گیا اور پھر اپنی مٹی کو یاد رکھا، اور اس میں یہ جن تربیت کے مراحل سے گزرتا ہوا برطانیہ پہنچا، میں آغاز کے ان دنوں کو بھی یاد کروں گا جب اپنے والد صاحب کے ساتھ ساجد اور طالب ایک بزنس کیا کرتے تھے۔ تو ان کی والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں، یہ ان کی تربیت ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ اس نیکی کے کام کو، یہاں ایک اپنی بچی کی شادی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے آج کل کے پاکستانی حالات میں، تو الحمدللہ یہ ہر سال 10 خاندانوں کے لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ تو وہ مستحق ہے وہ ماں بھی خراج تحسین کی، جن کی کوکھ سے جنا ہوا ملک طالب آج پورے معاشرے میں عزت کا باعث بنا ہوا ہے۔ لوگ ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کئی لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، تو وہ ماں یقیناً خراج تحسین کی مستحق ہے۔ میں یہاں جاوید صاحب، راجہ جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، استاد ہیں، بہت قابل اور بہت اہل علم ہیں، تو ان کی معیت میں بھی ملک طالب صاحب نے جب یونیورسٹی اور کالج کا زمانہ تھا تو ان کے پاس رہے، تو میں سمجھتا ہوں اس تربیت میں راجہ صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے،
اور یقیناً آج وہ اس پھلتے ہوئے پودے کو جس کی چھاؤں میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ تو آخر میں ان تمام جو دلہا حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان بھائیوں کو اور میری بہنیں جن کو آج شادی کے اس مرحلے سے گزریں گے اور اس بندھن میں بندھیں گے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ سیدنا حضرت علی اور حضرت سیدنا فاطمہ جیسی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور آپ زندگی کے آنے والے مراحل کو بہت خوش اسلوبی اور بہترین انداز میں گزار سکیں، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔